وقال النبي صلى الله عليه وسلم أعظم النكاح بركة أيسرها مؤنة أو كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے بھائیو بزرگوں، ابھی جو موسم چل رہا ہے نا، ہم وہ کیا کہتے ہیں، لگن کا موسم ہے۔ بہت زیادہ شادی بیاہ کا موقع رہتا ہے، تو یہ لگن ہے شادی بیاہ کا۔ دیکھو میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ نے ہر حالت میں ہمارے لیے رہنمائی رکھی ہے۔ غم کا موقع ہے، اس موقع پر بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ احکام ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ طریقے بتلائے ہیں کہ غم کا اظہار کیسے کرنا ہے، کب تک کرنا ہے، کیا کیا نہیں کرنا ہے۔ یہ ساری چیزیں غم کے موقع پر بھی ہیں۔ ایسے ہی جو خوشی کے موقع ہیں، خوشی کے موقع کو بھی اللہ تعالیٰ نے پابند کیا ہے اپنی شریعت کا۔ خوشی منانے میں ہمیں بے محابہ نہیں چھوڑ دیا ہے، ہم جو چاہے کریں کہ خوشی کا موقع ہے، نہیں۔ اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کچھ رہنمائیاں ہیں۔ آدمی ان چیزوں پر عمل کرتے ہوئے، ان حدود کے اندر رہتے ہوئے خوشی منائے تو وہ خوشی اس کے لیے ثواب کی چیز ہے، وہ خوشی اس کے لیے جہنم میں جانے سے بچنے والی چیز ہے۔ لیکن اگر وہ اس حد کو پھلانگ دیتا ہے، اگر وہ حد کو پھلانگ کر اپنی مرضی، اپنی چاہت کے مطابق خوشی منانے کا ارادہ کرتا ہے، تو پھر وہ دنیا کی وہ دنیا کی خوشی آخرت کے لیے غم کا سبب بنے گی۔ دنیا کی خوشی آخرت کے لیے غم کا سبب بن جائے گی، اگر خوشی مناتے ہوئے جو خوشی کی حدود ہیں، شریعت نے جو کچھ بیریئر لگائے ہیں، کچھ پابندیاں لگائی ہیں، ان پابندیوں پہ آدمی نہیں عمل کرتا ہے، ان پر نہیں رکتا ہے۔ تو شادی میں کیا کرنا ہے، نہیں کرنا ہے، اتنا لمبا یہاں پہ نہیں کہا جا سکتا۔ پوری آدھی زندگی کہا ہے، شریعت نے اس کو کہا ہے، شادی کو آدھا ایمان آدھا دین کہا ہے، کہ جب آدمی شادی کرتا ہے تو وہ نصف دین مکمل کر لیتا ہے، باقی نصف دین میں اسے اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ تو یہ نصف دین کو یہاں پر 5-10 منٹ کے لیے، 20 منٹ کے لیے بیان نہیں کیا جا سکتا، لیکن ایک اصول دیا ہے، ایک بنیادی چیز دی ہے کہ اس پر تم تول لو، جو اس کے مطابق ہوگا، جس کا وزن اس وزن سے زیادہ قریب ہوگا، وہ اتنا شریعت سے زیادہ قریب شادی ہوگی، اور جو اس سے زیادہ دور ہوگا، اس کی دوری ہوتی چلی جائے گی۔ ایک حدیث پاک ہے کہ سب سے زیادہ بابرکت نکاح وہ ہے جس میں سب سے کم خرچ ہو۔ سب سے زیادہ بابرکت نکاح وہ ہے جس میں سب سے کم خرچ ہو۔ جتنا خرچ کم اتنا زیادہ برکت، جتنا خرچ زیادہ اتنی زیادہ بے برکتی۔ ہم اپنے اعتبار سے کہہ رہے ہیں، ہمارے یہاں عام طور سے جو خرچ ہوتے ہیں، اسراف ہوتا ہے، بہت زیادہ دکھلاوا ہوتا ہے، شہرت ہوتی ہے۔ ہم ایسا کریں کہ مثلا لڑکی والے ہیں کہ باراتی لوگ دیکھتے رہ جائیں، ہم ایسا کھلاویں کہ لوگ سوچتے رہ جائیں، اور اگر لڑکا والا ہے تو وہ پھر اپنی شان دکھاتا ہے۔ مثلا بارات لے جانا ہے، 2-4 گاڑی میں کام چل جاتا، لیکن اب بھائی ڈکی میں بیٹھ کر کے کوئی نہیں جائے گا، ڈکی میں بیٹھ کر کے کوئی نہیں جائے گا، تو ایک گاڑی میں 2 آدمی 3 آدمی ہیں۔ اس سے بھی ہماری شان کا اندازہ ہوگا کہ ہاں فلاں جگہ سے بارات آئی تھی، اتنی اور اتنے رنگ کی گاڑی ہو، یہ بھی قید ہے، اور یہ فلاں ہی گاڑی ہو، دوسری گاڑی نہ ہو۔ یہ سب کیا چیزیں ہیں؟ یہ شان دکھلانا ہے، اور اپنے مال و دولت کا شہرہ کرنا ہے، اور دکھلانا ہے کہ ہم کچھ ہیں، ہم کچھ کر رہے ہیں۔
یہ ساری چیزیں وہ ہیں جو اعظم النکاح برکہ ایسر وہمونہ کے خلاف ہے، کہ سب سے زیادہ بابرکت شادی وہ ہے جس کے اندر سب سے کم خرچ ہو. اس سے ہٹتے جا رہے ہیں. یہ ایک بنیادی اصول دے دیا گیا ہمیں، جتنی کم خرچ لگاؤ اتنا اچھا ہے. اچھا، شادی بیاہ اللہ تعالیٰ نے اس کو، ہم سنتے ہوں گے عام طور سے جو نکاح کے موقع پر مولانا صاحب تقریر بھی کرتے ہیں، تھوڑا بہت ٹائم وائم ہوتا ہے تو، کہ بھائی یہ شادی صرف دو لوگوں کے جڑنے کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ پورے دو خاندان کے اور دو گاؤں کے اور اس کی تقریر ہوتی ہے نا، اس کے جڑنے کا ذریعہ ہے یہ نکاح. میرے بھائیوں، ہم نے غیر ضروری رسوم و رواج کی بنیاد پر اس شادی کو خاندانوں کے جڑنے کا، گاؤں کے جڑنے کا تو چھوڑ دیجئے، ہمارے خاندانوں میں ان شادیوں سے ٹوٹ پڑتی ہے. دو خاندان دو گاؤں کیا جڑیں گے؟ دو خاندان اور دو گاؤں کیا جڑیں گے؟ ہمارے گھر پھٹ جاتے ہیں، ہمارے گھر ٹوٹ جاتے ہیں، ہمارا خاندان ٹوٹ جاتا ہے. کس بنیاد پر؟ کوئی بنیاد نہیں ہوتی ہے. مطلب وہ کوئی چیز سوچنے والی نہیں ہوتی ہے، جس کو کہتے ہیں نا کہ جھگڑا نہیں رگڑا. بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں اور صرف سوچ کی بات ہوتی ہے کہ ہم کو نہیں پوچھا، یا اگر پوچھا تو کیسے پوچھا، کارڈ سے پوچھا، فون سے پوچھا، باضابطہ آ کر پوچھا، خود آیا یا بیٹا کو بھیج دیا یا حجام کو بھیج دیا، کس کو بھیج دیا. یہ ساری قیودات ہم نے لگا رکھی ہیں اور ان کی بنیاد پر ہم درجہ بندی کرتے ہیں کہ یہ شادی میں پوچھنا ہے اور یہ ایسے ہی ٹالنا ہے کہ سب کو پوچھا تو ہم کو بھی پوچھ لیا. اس میں اگر اتفاق سے نہیں پوچھا گیا تب تو اور زیادہ بھاری بات ہے، نہیں پوچھا گیا تب تو اور زیادہ مشکل بات ہے. اس صرف شادی کے دو وقت کے کھانے، ایک وقت کے کھانے کو ہم اپنے تعلقات کے جڑنے اور تعلقات کے ٹوٹنے کا ذریعہ بناتے ہیں. اور بات آگے بڑھ کے میں کہوں کہ جن لوگوں کو پوچھا جاتا ہے، مثلا دعوت دیا گیا تو گھر جن دعوت ہے یا ایک آدمی کی دعوت ہے، ایک آدمی گیا بیچارہ کھانا کھانے کے لیے، اسے پیٹ بھر اگر کھانا نہیں ملا یا مرچی تیز ہو گئی یا جو کچھ ایسا کچھ ہوا تو پھر اس کا باہر اعلان ہوتا ہے کہ ایسا کھانا بنایا تھا، ہم کھا بھی نہیں سکے. ایسی دعوت سے کیا فائدہ؟ ایسی دعوت سے کیا فائدہ؟ گھر جاتے ہیں اس میں بھی بات ہوتی ہے کہ اتنے کھانا دیا. ہمارے ہاں تو شادی ہوئی تھی تو ہم نے اتنا کھانا دیا تھا کہ 2 ٹائم 3 ٹائم آدمی کھا سکے، اور ہم کو کھانا دیا ہے تو اتنے سا کھانا دیا ہے کہ اس میں کوئی آدمی کھائے گا. تو یہ سب کیا چیزیں ہیں؟ یہ ایک وقت کے کھانے کے لیے، ایسا نہیں کھانے کے لیے ہمارے پاس نہیں سب کچھ ہے، لیکن یہ جو سوچ بنی ہوئی نا شادی میں یہ دینا چاہیے، اتنا کھانا ہونا چاہیے، یہ ہونا چاہیے، وہ ہونا چاہیے، اس سوچ نے ہم سب کے دماغ کو خراب کر دیا ہے اور ہم پھر ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کو دیکھتے ہیں. یہاں پر تو پیٹ بھر نہیں ہوا تو بات ہوتی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ولیمہ فرمایا، ایسا بھی ولیمہ کیا کہ بھائی سب اپنے اپنے گھر سے کھانا لے کر آ جاؤ اور ولیمہ ہو گیا. سب اپنے اپنے گھر سے جو کچھ گھر میں پکا ہے لے آؤ، ساتھ میں بیٹھ کر کے کھاتے ہیں اور یہ کیا ہو گیا؟ ولیمہ ہو گیا. کتنا آسان تھا ولیمہ، کتنا آسان تھا ولیمہ. اور شادی کتنی آسان تھی. ہمارے یہاں شادی کیا ہے؟ ایک جنگ ہے. شادی ایک جنگ ہے. شادی سے فراغت کے بعد، چاہے وہ لڑکے کی شادی ہو چاہے لڑکی کی شادی ہو، گھر والے جب سب کچھ ہو جاتا ہے، دعوت ولیمہ سب کچھ ہو گیا، تو اس کے بعد لمبی نیند سوتے ہیں. لمبی سی نیند سب لوگ سوتے ہیں، تھکاوٹ اتارتے ہیں کہ اب بہت بڑا بوجھ تھا، ایک پہاڑ تھا، وہ میرے سر سے اترا، اب تھوڑا سا آرام کرتے ہیں. شادی کیا ہے؟ ہمارے یہاں جنگ ہو گئی ہے. اور آپ دیکھیں گے نا صحابہ کی زندگیوں کو تو وہ جنگ میں بھی شادی کر لیا کرتے تھے. اتنی آسان تھی کہ وہ جنگ کے موقع پر لڑائی میں گئے ہوئے ہیں، جان لینے اور دینے کا معاملہ ہے، وہاں پر گردن کاٹنے اور کٹانے کا معاملہ ہے، لیکن وہاں پر جا کر کے وہ نکاح کر لیتے تھے. وہاں جا کر کے شادی بھی ہو جاتی اور رخصتی بھی ہو جاتی، سب ہو جاتی. خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو آخری نکاح ہے حدیبیہ کے موقع پر، حجۃ الوداع کے موقع پر آخری نکاح، وہ بھی ایسے ہوا ہے کہ آپ سفر میں آئے ہیں اور وہاں پر نکاح ہوا ہے اور وہیں پر بنا ہوئی ہے.
تو ہم نے شادی کو جنگ بنا دیا، اور صحابہ جو ہے جنگ کے موقع پر بھی شادی کر لیا کرتے تھے۔ اور یہ جو پوچھنے والی بات ہے نا، میں بتا رہا ہوں آپ کو، ہم اس پوچھنے کو اور پوچھنے کی یہ درجہ بندیاں کہ فون ہے یا خود سے آنا ہے، دو آدمی سے آنا ہے، اور کیا ہے، یہ سب ہم نے تعلق کا جو ایک معیار بنایا ہے۔ میرے بھائیو بزرگوں، صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جتنی محبت تھی، خدا کی قسم وہ اپنے بچوں سے زیادہ نبی سے محبت کرتے تھے، وہ اپنی بیویوں سے زیادہ نبی سے محبت کرتے تھے، وہ صرف نبی کی بنیاد پر، نبی کی نسبت پر اپنے بیٹے کی گردن کاٹنے کو تیار رہتے تھے۔ بیٹا اپنے باپ کی گردن کاٹنے کو تیار رہتا تھا صرف نبی سے محبت کی بنیاد پر۔ لیکن ان کے شادی بیاہ کیسے تھے کہ وہ جو ولیمے والی حدیث ہے نا، جو ہم لوگ کہتے ہیں کہ ولیمہ کرنا چاہیے، ولیمہ کرو چاہے ایک خصی سے ہو، اس ولیمے والی حدیث کا شان نزول جانتے کیا ہے؟ یعنی وہ جملہ آپ نے کب کہا تھا؟ ایک صحابی جو ساتھ میں رہنے والا ہے، پانچوں ٹائم نماز میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسجد میں رہنے والا اور دیگر مجلسوں میں حاضر ہونے والا، وہ آتا ہے صبح سویرے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کے کپڑے پر کچھ رنگ دیکھتے ہیں۔ آج کے زمانے میں مثلاً وہ جیسے چمکی لگ گئی ہو، چوڑی کا ہو یا کسی اور چیز کا ہو، اسنو پاؤڈر فلاں کچھ لگ گیا ہو، تو وہ دیکھا ان کے کپڑے پر نشان لگا ہوا، کہا یہ کیا ہے بھائی؟ تو کہا اللہ کے نبی میں نے شادی کی ہے، اللہ کے نبی میں نے شادی کی ہے۔ آج اگر ایسا ہو جائے تو اللہ اکبر، ہم تو غصے سے پاگل ہو جائیں کہ مجھے بتایا تک نہیں اور شادی کر لی، مجھے بتایا تک نہیں، پوچھا تک نہیں اور شادی کر لی۔ وہاں پر کون ہے؟ نبی کا مطلب نبی کی ایسی محبوب ذات ہے صحابہ کے نزدیک کہ جو اپنے گھروں میں بیٹھے ہوتے ہیں اور دوڑتے ہوئے آتے ہیں نبی کے پاس گھبرائے ہوئے، کیا بات ہے؟ تو اللہ کے نبی بس میرا جی چاہا کہ میں آپ کو دیکھوں، اتنی محبت ہوتی تھی، اور گھر سے دوڑے ہوئے آ رہے ہیں، کیوں آئے ہو؟ تو بس یہ سوچ رہا تھا کہ پتہ نہیں ابھی تو میں دنیا میں آپ کو دیکھ لیتا ہوں، مرنے کے بعد آپ سے ملاقات ہو سکے گی نہیں ہو سکے گی۔ یہ نبی سے تعلق تھا صحابہ کا، اور ان کی شادی بیاہ کا کیا معاملہ ہے کہ نبی دیکھ کر کے صبح میں پوچھ رہے ہیں کہ بھائی یہ رنگ ونگ کیسا ہے، یہ چمکی کیسی لگی ہوئی ہے؟ تو کہا کہ اللہ کے نبی میں نے شادی کی ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل غم کا اظہار نہیں کیا۔ ہم برکت کے لیے بلاتے ہیں نا بزرگوں کو نکاح پڑھانے کے لیے، بھائی کم سے کم برکت ہی کے لیے بلوا لیتے کہ نبی نکاح پڑھاتے اس نکاح کی کچھ اور ہی برکت ہوتی، نبی دعا کراتے اس نکاح کی کچھ اور ہی برکت ہوتی۔ ہم اہتمام کرتے نا، لیکن آسان بنانا تھا، ایسا نہیں ہے کہ انہیں برکت کا احساس نہیں تھا۔ وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں پر، صحابہ کے بارے میں تو وہ اس کے موقع پر صلح حدیبیہ کے موقع پر بیان کیا گیا نا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تھوکتے تھے، اسے صحابہ گرنے نہیں دیتے تھے۔ اتنا تعلق، اتنا حد درجہ محبت، لیکن یہ اتنا آسان چیز ہے، اتنی آسان چیز بنائی ہے شریعت نے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ کے صحابہ نے، کہ اس میں پوچھنے کی کیا ضرورت ہے، اس میں دعوت دینے کی کیا ضرورت ہے؟ نکاح کے لیے جو ضرورت ہے 2-4 آدمی گواہ کے طور پر ہو جائیں، اعلان کرنے کا حکم دیا گیا ہے اور ایجاب اور قبول ہو جائے، بس ہو گیا نکاح۔ تو اتنا قریبی تعلق ہونے کے باوجود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پوچھا گیا۔ کتنی بڑی بات ہے آج ہمارے زمانے میں، نہیں پوچھا گیا، اور وہاں پر نبی کو نہیں پوچھا جا رہا، اور پھر نبی نے پوچھا بھی نہیں، کہ ہم کو پوچھا بھی نہیں، ہم کو بتایا تک نہیں، بس کہہ دیا بھائی خوشی کا موقع، پھر تو تمہیں دعوت کرنی چاہیے، تمہیں خوشی حاصل ہوئی ہے تب تو تمہیں دعوت کرنی چاہیے، چلو ولیمہ کھلاؤ، ایسے کام نہیں چلے گا۔ تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی شادیاں تھی، کتنی آسان شادی تھی۔ ایسا نہیں کہہ رہا ہوں میں کہ بہت خرچ کرنا، یہ کرنا بالکل ناجائز ہے، بھائی اللہ نے آپ کو وسعت دی ہے کیجئے، اللہ نے آپ کو وسعت دی ہے کیجئے، لیکن ایک حد میں رہتے ہوئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اچھا سے اچھا ولیمہ کیا ہے، لیکن آج ایک بات اور بتا دوں، ہم لوگ ولیمہ کھانے جاتے ہیں، بھوج کھانے جاتے ہیں، لڑکیوں کی شادیوں میں جاتے ہیں کھانا کھانے کے لیے۔ آپ نہیں جانتے ہوں گے کہ وہ جو لڑکی والا ہے یا لڑکے والے بھی بس اوقات یہ اپنے گھر سے جمع پیسے سے بیچارہ دعوت نہیں کر رہا، اس نے قرض لیا ہی ہے۔ عامتاً ایسا ہوتا ہے، متوسط طبقے کے لوگ قرض لے کر ہی دعوت کھلاتے ہیں، قرض
لے کر ہی دعوت کھلاتے ہیں. آپ کہیں گے ایسے دنیا کے لیے اور چیز کے لیے قرض لیتا ہے, اس کے لیے لیا تو کون سی بڑی بات ہے. میرے بھائی صحیح معنوں میں اگر یہ رسم و رواج نہیں ہوتا نا کھلانے کا, تو وہ نہیں سوچتا. حالات ایسے ہوتے ہیں, اور اگر کسی نے نہیں کھلایا, کسی نے ولیمہ نہیں کیا, اور اتفاق سے وہ تھوڑا سا ٹھیک ٹھاک سا ہے بظاہر, گھر کے اعتبار سے, معاشی اعتبار سے دنیا والے جانتے ہیں کہ ہاں اس کے پاس پیسہ والا ہے, جس کو ہمارے یہاں بول دیتے ہیں, اگر اس نے نہیں کھلایا تب تو اور لمبا بکھیڑا ہو جاتا ہے کہ سب کا کھایا ہے اور اپنا بچا لیا, ایسا کیا ویسا کیا. میرے بھائی کچھ پتہ نہیں, آپ خود اپنے احوال کا جائزہ لیجئے. آپ کی جو مالی حیثیت ہے وہ سال کے 365 دن ایک ہی نہیں رہتی ہے. آپ ٹھیک ہے 50,000 روپے کما رہے ہیں, لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے مثلا آپ نوکری پیشہ ہیں, آپ کما رہے ہیں خوب, کیا کہتے ہیں 50,000 آپ کا مہینہ ہے, لیکن مثلا 3 مہینے سے آپ کو تنخواہ نہیں ملی ہے, یا کسی اور چیز میں آپ کا پیسہ سارا جمع ہوا لگ چکا ہے, ابھی شادی کے لیے, ولیمہ کرنے کے لیے, بھوج کھلانے کے لیے قرض ہی آپ کو لینا پڑے گا. ایسا ہوتا نہیں ہوتا ہے؟ تو ہم کیا دیکھ لیتے ہیں کہ اس کی تو بہت اچھی حیثیت ہے, اس کے لیے کون سی خاص بات ہے. نہیں بھائی, ایسا نہیں ہے ضروری. ہر وقت ہر آدمی کی ایک ہی حالت نہیں ہوتی. ممکن ہے بہت مالدار سے مالدار ہے, یا پرانے اعتبار سے وہ مالدار تھا, ابھی بیچارہ کیسے ہی اپنے کیا کہا جائے ایک جو اسٹیٹس بنا ہوا ہے ماحول میں, اس کو لاگ لپیٹ کر کے بیچارہ رکھ رہا ہے. آپ تو سوچ رہے ہیں کہ بہت اچھا آدمی ہے, اتنا بیگھا زمین ہے, اور اتنا اس کے باپ فلاں تھے اور اس کے دادا فلاں تھے, لیکن ابھی اس کی کیا حیثیت ہم نہیں جانتے. اور یہ نہیں کہہ رہا ہوں میں کہ آپ مجبور کرتے ہیں, ہمارا ماحول مجبور کرتا ہے, اور اس ماحول کا ایک حصہ ہم بھی ہیں. بھوج کھانے والوں کا ایک حصہ ہم بھی ہیں, ولیمہ کے لیے زور لگانے والوں کا ایک حصہ ہم بھی ہیں. ولیمہ سنت ہے, اس کا یہ مطلب نہیں ایسی سنت ہے کہ اس کو چھوڑ دیا ہے تو کام ہی نہ چلے. باقی شادی بیاہ میں سنتوں کی ایسی تیسی ہو جائے, فرائض چھوٹ جائیں, نمازیں تک چھوٹ جائیں, اور ولیمہ تو سنت ہے, یہ تو کرنا چاہیے, کرنا پڑے گا. میرے بھائی ہم آسان سے آسان بنائیں. صحابہ کی شادیاں بہت آسان تھی. ایسی شادی, ایک صحابی گئے ایک ساتھی کے لیے نکاح کا رشتہ دینے کے لیے, اپنے ایک دوست کے لیے ایک جگہ گئے نکاح کا رشتہ دینے کے لیے. بات چیت ہوئی, گھر والوں نے کہا کہ بھائی ان سے نکاح تو نہیں کر سکتے, تم تیار ہو, تم سے کر دیں گے نکاح. جو رشتہ لے کر گئے تھے, جس کو اغوا کہتے ہیں, اغوا کو کہا کہ جس کا تم رشتہ لائے ہو اس سے تو ہم نکاح کرنے کو تیار نہیں ہیں اپنی بیٹی کا, لیکن اگر تم تیار ہو تو ہم تم سے کر دیتے ہیں. اب وہ تھوڑی دیر بعد آئے تو عجیب سی کیفیت, مطلب ایک تو تھوڑی سی شادی کی خوشی, اور ادھر دوست نے ایک کام دیا تھا, اغوا بنا کر بھیجا تھا, اور یہاں خود ہی شادی کر کے آ گئے. اتنا آسان. آ کے بتایا کیا بات ہے بھائی, ایک دم چپ چاپ. تو کہا کہ ایسا, تو انہوں نے کوئی ناراضی کا اظہار نہیں, مبارک ہو. تو یہ کیا ہے, اتنا آسان تھا یہ کام. آج ہم سوچ سکتے ہیں اگر ایسا کچھ ہو جائے تو معلوم ہوا زندگی بھر کے لیے بول چال ختم ہو جائے, سب کچھ ختم ہو جائے. لیکن یہ اتنا مشکل کام نہیں ہے. ہم نے مشکل بنایا ہے, غیر مسلموں سے سیکھ کر بنایا ہے مشکل. اس کے ساتھ میں رسوم و رواج جو لگے ہوئے ہیں, پتہ نہیں کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں, جہیز ہے اور فلاں چلا ہے, یہ سارا کا سارا ہم نے غیروں سے سیکھا ہے. اسلامی بنیاد کچھ بھی نہیں ہے. بارات کی بات ہے, بارات میں جاتے ہیں لوگ, بارات میں میں قطعی یہ نہیں کہہ رہا ہوں بارات جانا جائز ہے ناجائز ہے, اس کو جانے دیجئے. یہ ایسے ہی ہے, سمجھیے جیسے آپ رجسٹری کرانے کے لیے آتے ہیں نا, تو اس میں بھی 2-4 لوگوں کو لے لیتے ہیں. چلیے بھائی ہم نے زمین خریدی ہے تو چلیے ساتھ میں تھوڑا سا. آپ کسی دکان کا افتتاح کرتے ہیں, اس کے لیے 2-4 لوگوں کو بلا لیتے ہیں, خوشی کا موقع ہے, اپنے لوگ رہیں گے, ویسے شروع کرتے ہیں. ایسے ہی شادی کے لیے آپ جا رہے ہیں, لڑکی لانے کے لیے جا رہے ہیں, اس میں بھی 2-4 لوگوں کو لے جائیے, کوئی حرج نہیں ہے. اس میں بھی 2-4 لوگوں کو لے جائیے, کوئی حرج نہیں ہے, کوئی مذاقہ نہیں ہے. خوشی کا موقع ہے, اس میں اپنے قریبی لوگوں کو ساتھ لیا جائے. اور مسئلہ یہ بھی ہے نا کہ قریبی لوگوں میں اب مسئلہ یہ ہوتا ہے کس کو چھانٹا جائے, کس کو رکھا جائے, کس کو چھانٹا جائے, کس کو رکھا جائے. تو میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ صحابہ نے تو نبی کو بھی چھانٹ دیا تھا. ان صحابی نے تو, ولیمہ والے صحابی نے تو نبی کو بھی چھانٹ دیا تھا. اس لیے جن کو چھانٹا جائے ان سے کہہ رہا ہوں میں, وہ تھوڑا اپنا دل بڑا رکھے کہ اس سے کوئی بات نہیں, بارات نہیں گئی کیا ہو گیا. ہاں, اس کی شادی ہونے سے, اس کے کھانا کھانے سے, ہم نے کھانا نہیں کھایا, ہم بارات میں نہیں گئی تو کیا فرق پڑ گیا. جیسے نبی کو کوئی فرق نہیں پڑا,
جیسے نبی کو کوئی فرق نہیں پڑا، اور وہ جو صحابی کے جو ہے نا وہ حدیث اولم ولو بشاتن کے ولیمہ کرو چاہے ایک بکری سے، اس کے بعد روایت خاموش ہے کہ پتہ نہیں انہوں نے ولیمہ کیا ہے نہیں کیا، اس کے بعد انہوں نے ولیمہ کیا یا نہیں کیا اس کی صراحت نہیں ملتی ہے، کہ کہا تو تھا اب پتہ نہیں ان کی استطاعت تھی نہیں تھی۔ جیسے ہم کہتے ہیں نا بھائی مٹھائی کھلاؤ، مٹھائی کھلاؤ کچھ ہوتا ہے تو کوئی بچہ پیدا ہوا تو مٹھائی کھلائیے، ایسے ہی ہے بس، اور اس سے آگے کوئی چیز نہیں ہے۔ تو بارات میں جاتے ہیں، ایک تو ہم جاتے ہیں بارات میں دیکھتے ہیں کہ کیا جانے والے کی اکڑ، لے جانے والے کی اکڑ، بہنوئی اور فلاں چنا، یہ خاص جو رشتے ہوتے ہیں نا یہ سب اکڑ اور غرور اور تکبر کو بڑھانے والے رشتے ہوتے ہیں، یہ سارا ٹھیکہ یہ لوگ لے کر چلتے ہیں۔ اور اس کے بعد وہاں جاتے ہیں جہاں پر لڑکی والوں کے یہاں پر، تو وہ تو بیچارے ایسے ہی ڈرے ڈرے سے رہتے ہیں، اس پر بالکل مالکانہ حقوق کہ کھانا اتنا کھائیں گے، یہ کھائیں گے، اور دو آدمی ہمارا وہاں بازار گھومنے گیا وہ آئے گا تو اس کو کھلائے، یہ سارا بیچارہ برداشت کرتا ہے اپنی بیٹی کے لیے، اپنی عزت کی خاطر، اپنی عزت کی خاطر۔ ہم لوگ اگر ایسا کرتے ہیں، ہم لوگ کرتے کا مطلب میں پورے ماحول کو میں کہہ رہا ہوں تو ہم اس کے ذمہ دار ہیں۔ بھائی آپ کو وہ کیا دے گا؟ وہ اپنے جگر کا ٹکڑا دے رہا ہے آپ کو، وہ اپنے جگر کا ٹکڑا آپ کو دے رہا ہے، بیٹی دے رہا ہے، اس سے بڑی اور کیا چیز دے سکتا ہے؟ ہاں آپ کیا لینا چاہ رہے ہیں اس سے؟ یہ پیسے، یہ دولت، یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ آپ کو اپنے بدن کا ایک حصہ دے رہا ہے جسے اس نے بچپن سے پالا، جس کے لیے اس نے بڑی قربانیاں دی، بہت کچھ لٹایا، اپنی کیا کہا جائے خون پسینہ بہایا، پتہ نہیں کتنی راتیں اس نے جاگی، اس کو وہ لے کر کے آپ کو دے دے رہا، آپ کے حوالے ایک اجنبی جگہ پر بھیج دے رہا ہے، اور پھر آپ اس سے مطالبہ کرتے ہو اچھا نہیں کھلایا، اچھا سامان نہیں دیا، یہ دیا وہ دیا، پلنگ ایسا دیا، مصحری ایسا دیا، فریج نہیں دیا۔ ہاں یہ کیا ہے میرے بھائی؟ سوچو، یہ ظلم ہے، ظلم، صحیح معنوں میں کہہ رہا ہوں ظلم۔ اور ایک بات، جنہیں اللہ نے استطاعت دی ہے اپنی بیٹیوں کو دینے کی، اور ان سے بھی کہہ رہا ہوں میں تھوڑا صبر کریں۔ بیٹیوں کو دینا صرف نکاح کے موقع پر ہی نہیں ہے، بیٹیوں کا حق بالکل بیٹوں جیسا ہے، باپ کے مرنے سے پہلے۔ وراثت میں آدھا حصہ ہے، وراثت میں آدھا حصہ ہوتا ہے لڑکے کے مقابلے میں، لیکن اس سے پہلے کا جو حصہ وہ بالکل برابری ہے۔ آپ پوری زندگی برابر کرو نا، آپ صرف شادی کے موقع پر کیوں کرتے ہو ایسا؟ جس کے گھر میں کبھی فریج نہیں ہے نا، وہ بھی بیٹی کی شادی ہوگی تو کہیں سے لا کر کے فریج دیتا ہے، اور جہاں جا رہی ہے نا اس کے گھر میں بھی فریج وریج نہیں ہے تو بھی فریج دیا جاتا ہے۔ واشنگ مشین اس کے گھر میں کبھی نہیں ہے، اور جہاں جا رہی ہے لڑکی وہاں پر بھی واشنگ مشین پہلے سے نہیں ہے لیکن شادی میں دیتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں نا ضرورت کی چیز ہم نے دی ہے، کیا دے رہے ہیں؟ ضرورت کی چیز۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہاں پر تمہارے گھر میں بھی تو ضرورت کی چیز تھی، تم تو بغیر اس کے اپنی ضرورت پوری کر رہے تھے۔ تمہاری بیٹی کے وہاں جانے سے پہلے بھی تو وہاں پر ضرورت تھی، وہ لوگ اپنی ضرورت پوری کر رہے تھے اس کے بغیر، لیکن پھر دیا جاتا ہے۔ کیوں دیا جاتا ہے؟ یہ بیٹے والوں کی لالچ سے ڈرتے ہوئے، ان کے ظلم سے، ان کی نگاہوں سے ڈرتے ہوئے دیا جاتا ہے۔ اور جو لوگ استطاعت رکھتے ہیں ان سے کہتا ہوں شادی بیاہ کرو، آپ ٹھیک ٹھاک سے کرو، رشتے کرو اچھے، زندگی بھر دو نا سامان، آپ زندگی بھر دیجئے نا سامان جاتا ہے، اس کے بعد باضابطہ اس کی نمائش لگتی ہے۔ اللہ کا فضل ہے ہمارے ہاں وہ انداز تو نہیں ہے، دیکھا ادھر ہم نے کچھ جگہوں پر، ایک جگہ سے میں گزر رہا تھا، دیکھا کہ پورا سامان سجا ہوا ہے، میں نے سمجھا شاید کوئی وہ جو بازار وزار لگتا ہے میلے ٹائپ کا لگا ہوا ہے، کچھ پوچھا گزرتے بھائی یہ کوئی میلہ ویلا ہے کیا؟ تو نہیں، شادی ہو رہی، اس کا سارا سامان ہے۔ اللہ کا فضل ہے ہمارے یہاں ایسا تو نہیں ہے، لیکن اتنا تو ہے کہ جب سامان نکلنے لگتا ہے تو باضابطہ لڑکے والے پہنچتے ہیں وہاں پر دیکھنے کے لیے، لڑکے والے باضابطہ پہنچتے ہیں دیکھنے کے لیے، اور پھر جب سامان جاتا ہے لڑکی کے یہاں، لڑکے والے کے یہاں پہنچتا ہے، وہاں پھر عورتیں آ کر کے دیکھتی ہیں، اور پھر موازنہ ہوتا ہے کہ فلاں کو اتنا دیا تھا، فلاں کی پتو اتنا لے کر آئی تھی، اور بڑکی پتو اتنا لائی تھی، چھوٹکی پتو اتنا لائی ہے۔ یہ سب کیا ہے؟ آپ کو دینا ہے، دو، زندگی بھر دو، اس موقع پر تھوڑا صبر کر لو۔ لڑکے والوں سے بھی کہہ رہا ہوں، ان کو تو حق ہی نہیں ہے مانگنے کا، بھائی آپ کو بیٹی دے رہا ہے، اپنی جان دے رہا ہے نکال کر کے، اب اس سے اور کیا چاہیے؟ اور بیٹی والے ہو آپ تو آپ سے کہہ رہا ہوں تھوڑا صبر کر کے دو اس موقع پر۔ جتنا مختصر صبر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ بہت سے وہ لوگ جن کو اللہ نے استطاعت نہیں دی ہے، وہ زبردستی زمین بیچ کر سود پر قرض لے کر بیٹیوں کو دیتے ہیں،
بیٹیوں کا جہیز پورا کرتے ہیں، زمین بیچ کر، سامان بیچ کر، زیور گروی رکھ کر، سود پر قرض لے کر۔ اس کے ذمہ دار صرف وہ لڑکے والے نہیں ہیں، بلکہ میں تو کہہ رہا ہوں کہ جو لڑکی والے دیتے ہیں وہ بھی اس کے ذمہ دار ہیں۔ وہ اس ماحول کو بڑھا رہے ہیں، وہ اس ماحول میں تعاون کر رہے ہیں کہ نہیں بیٹیوں کو دیا جاتا ہے، نہیں آپ کو دینا ہے، ساری زندگی دو نا۔ شادی کے بعد پھر کوئی نہیں پوچھتا ہے، کوئی بھائی نہیں پوچھے گا، کوئی باپ نہیں پوچھتا ہے پھر ناتی کو اور نتنی کو یا بیٹی کو۔ اس کے بعد جو کچھ ہوگا اس کے سامنے پھر پوتے کا فیوچر ہوتا ہے کہ پوتا ہمارا سیٹل ہو جائے اور بیٹا سیٹ ہو جائے۔ بیٹی اس کے بارے میں نہیں سوچتا، شادی میں جو کچھ خرچ کر دیا وہ کر دیا ہم نے۔ میرے بھائیو، یہ اسلامی طریقہ نہیں ہے۔ شادی کے بعد بھی جیسے شادی سے پہلے آپ بیٹی کی خبر گیری کرتے ہیں، اس کا حق سمجھتے ہیں اپنی دولت میں، ایسے ہی شادی کے بعد بھی اس کا حق ہے۔ اور یہ میں نے بتایا آپ کو کہ آپ کے مرنے سے پہلے تو برابر کا حق ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ مطلب وہ دعویٰ نہیں کر سکتی مال آپ کا ہے، آپ چاہیں تو کسی کو دے دیں، لیکن جو اخلاقی اعتبار سے، قانونی اعتبار سے آپ کا مال ہے، آپ کسی کو دے دیں۔ موت طاری ہونے سے پہلے آپ جس کو جتنا دے دیں کوئی کچھ کہہ نہیں سکتا ہے، لیکن اخلاقی اعتبار سے ایک صحابی آئے اپنے ایک بچے کو لے کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ اللہ کے نبی، میں نے اس کے نام یہ فلاں زمین یا کوئی سامان، کوئی چیز تھی، کوئی باغ وہ کیا ہے میں نے اس کے نام۔ کہا اور دوسرے بچوں کے نام؟ کہا نہیں ان کو نہیں دیا۔ تو کہا برابری کرو، تم بچوں میں برابری کرو کہ شادی سے پہلے تو سب ہم برابر سمجھتے ہیں، شادی کے بعد برابر نہیں کرتے۔ نہیں میرے بھائی، شادی کے بعد بھی برابری ہے، چاہے وہ جا چکی ہے ہمارے یہاں سے ودا ہو کر کے، لیکن اس کا حق ہے بھائی بھی ہمارے کشادہ دل رہیں۔ اور یہ سب ہوتا کیوں ہے؟ اگر یہ بھی سوچ لیں، باپ یہ سوچتا ہے کہ پتہ نہیں بیٹا دے گا نہیں دے گا، پتہ نہیں بیٹا دے گا نہیں دے گا ہمارے مرنے کے بعد، اس لیے چلو ابھی جو کچھ دے سکتے ہیں وہ دے دیا جائے۔ نہیں، ہم لوگ ارادہ کریں ہم اپنی بہنوں کو حصہ دیں گے، ٹھیک ہے نا بھائی؟ انشاءاللہ اپنی بہنوں کو حصہ دیں گے۔ ہمیں معلوم ہے کہ ہمارے باپ نے ہماری پھوپھوؤں کو حصہ نہیں دیا ہے، ہم تلاش کر کے اپنے مال سے حساب لگا کر پھوپھوؤں کو دے، ورنہ یاد رکھیں کہ خدا کی قسم نسل در نسل حرام کھاتے چلے جاتے ہیں۔ پھوپھو معاف نہیں کرتی ہیں، بہنیں معاف نہیں کرتی ہیں، معاف کرایا جاتا ہے ان سے۔ ورنہ کیا بات ہے کہ وہ بہن جو آپ کے ہیں آپ کو تو معاف کر دے اور اپنے ہاں جا کر کے پھر وہ شوہر کے بھائی کو معاف نہ کر پائے، وہی بہن نہ ہوتی ہے بھائی۔ کسی کی بہن ہے نا ہمارے پاس آئی ہوئی جو ہماری بیوی ہوتی ہے، وہ سمجھوتا کرنے کو تیار نہیں رہتی، بھائی تو تھوڑا سا چلو بھائی کوئی بات نہیں، بھائی کو نہ جا رہا ہے، اتنا سوچ بھی لیتا ہے، لیکن بہو نہیں سوچ پاتی ہے، آخر وہ اپنی جگہ پر کیوں نہیں سوچتی ہے؟ تو اگر آپ نے نہیں دیا ہے تو یہ ظلم ہے، اور یہ بالکل اس کا ناجائز مال آپ اس سے اپج حاصل کر رہے ہیں، یا کسی اور طور سے اس زمین سے فائدہ حاصل کر رہے ہیں، یا آپ ناجائز کھا رہے ہیں۔ اس لیے کوشش کریں ہم ان کو سیکھیں، وراثت کا مسئلہ پوچھے نہیں بہنوں سے، جو اس کا حصہ بن رہا ہے سیدھا سے دیں آپ حصہ۔ اچھا ایک بات اور، کہتے ہیں کہ ہم گھراری سے ہٹ کر کے کھیت میں حصہ دیں گے۔ دیکھو بھائی یہ بھی کوئی نہیں، ایک ایک زمین کے ایک ایک حصے میں اگر کوئی ایک دھور کی زمین ہے نا، اس میں بھی ساری اولاد کا حصہ ہے، چاہے وہ آدھا ہو یا جو کچھ بنتا ہو وہ، ہاں وہ الگ بات ہے کہ کیا کہتے ہیں ایک دھور کو ہم بانٹیں گے تو کسی کے لائق نہیں رہے گا، لیکن بھائیوں میں کیا ایسا ہوتا ہے کہ یہ زمین ہم رکھ لیتے ہیں اور تم وہیں پر نہیں، اس کا موازنہ کیا جاتا ہے کہ یہاں پر گھراری کی زمین اتنی ہے تو اس کے مقابلے میں کھیت کی زمین اتنی ہوگی، گھراری کی زمین 5 لاکھ کی ہے، گھر کی زمین 2.5 لاکھ کی ہے تو اس کے مقابلے وہ کھیت کی زمین 2.5 لاکھ کی ہے تو اس کے مقابلے میں وہاں پر 2 کٹھا دینا پڑے گا۔ ایسے ہی بہنوں کے حصہ دینے میں بھی ہم اپنا گھراری چھوڑ کر کے صرف بہن کو کھیت پکڑا دیا، نہیں آپ ٹھیک ہے وہ یہاں رہے گی نہیں، وہ زمین لے کر کیا کرے گی، لیکن آپ اس کے بدلے میں اس کو دو، یہ اس کا حق ہے، یہ اس کا حق ہے۔ معاف پتہ نہیں کہاں سے چلا لوگ پوچھنے کا آپ کو اختیار ہی نہیں ہے، وہ تو آپ اپنے بھائیوں میں پوچھتے ہیں کیا کسی سے کہ تم لوگے نہیں لوگے، نہیں پوچھا جاتا، تو پھر بہنوں سے کیوں پوچھتے ہیں؟ یہ وہیں سے چلا یہ سب کیا کہتے ہیں جہیز اور یہ وہ، اس لیے ہم ارادہ کریں، ہمارے پاس اللہ نے لڑکا دیا ہے، اللہ نے لڑکا دیا ہے، بہت سادی سے شادی کریں، اللہ تعالیٰ برکت دے گا نکاح کے اندر، اس نکاح کے ذریعے نسل میں برکت ہوگی، ہمارے مال میں برکت ہوگی، ہماری اولاد میں برکت ہوگی۔ تھوڑا بہت سامان آتے ہیں، کتنا
وہ اس کی ضرورت کا سامان ہے وہ خرید لے گا. پہلے گھر میں ہمارا بیٹا تھا, کیا وہ نہیں سوتا تھا؟ اس کے ساتھ چوکی نہیں تھی, جو تھا اس پہ سوئے گا. اب وہ آئی بیچاری, ایک آدمی آئی بیچاری, ہاں ایک بیچاری دبلی پتلی سی جان آئی, وہ سارا گھر کا سامان لے کر آ رہی ہے. اتنے آپ بے حص آدمی ہو, اتنے کمزور آدمی تھے, اتنے فقیر آدمی تھے کہ اتنے آدمی مل کر کے ایک آدمی کا انتظام نہیں کر پایا. یا اس سے پہلے شادی سے پہلے آپ کا بیٹا ایسے ہی تھا. میرے بھائیوں, بیٹا ہمیں اللہ نے دیا ہے, سادہ شادی کریں, ہم سادی سیدھی شادی کریں. اور لڑکیاں دی ہیں, اس میں بھی کوشش کریں لڑکے والوں سے بات کر کے. اللہ نے دولت دی ہے ہمیں, تو بھی میرے بھائی دولت کو نمائش نہ بنائیں, دولت کو ہم نمائش نہ بنائیں. دوسری بہنوں کے لیے, دوسری بچیوں کے لیے, غریب لڑکیوں کے لیے ہم دشواری نہ کھڑی کریں, ہم ان کے لیے ظلم کا راستہ نہ کھولیں. تو ابھی شادی بیاہ کا موقع ہے, کوئی دعوت دے آپ کو تو بھی کوئی بات نہیں, کوئی نہیں دے تو بھی کوئی بات نہیں. ایسے ہی کوئی کسی کو آپ نے دعوت دی وہ نہیں آیا تو بھی کوئی بات نہیں. بہت آسان سی بات ہے, صرف کھانے کے لیے تو بلایا تھا, اور کون سا بڑا کام تھا. اس لیے ہم دل کو صاف رکھیں. نبی کا نکاح میں نے بتایا آپ کو, جو اصول بتلایا ہے, اعظم النکاح برکہ ایسرھا مؤنہ, کہ سب سے زیادہ برکت والا نکاح وہ ہے جس میں سب سے زیادہ کم خرچ ہو. سب سے کم خرچ ہو وہ سب سے زیادہ بابرکت نکاح ہے. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے, جن کی سنتیں باقی ہیں پوری کر لیں.